الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من کان عدوا لجبرائیل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کا مطالعہ جاری ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 11 رکوع پڑھ لیے تھے۔ ایک دفعہ پھر مستحضر کر لیں، یہ جو سورۃ البقرہ کی رکوع کی جو تقسیم ہے یہ ذہن میں مستحضر رہنا چاہیے، تبھی اس کا یہ جو اصل ایسنس ہے وہ سمجھ میں آئے گا۔ پہلے 4 رکوع قرآن کا جو حکمت، قرآن کا جو فلسفہ ہے اس کا ایک خلاصہ آپ سمجھ لیں، لب و لباب سمجھ لیں، اس پہ بات کی گئی ہے۔ اس کے بعد 5ویں رکوع میں بنی اسرائیل کو ایک زوردار قسم کی دعوت دی گئی ہے۔ دیکھیں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو رد کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانا تو کس طرح مانا، کچھ واقعات ہم نے پڑھ لیے، مطلب اس کا مطلب نہ ماننا ہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، انبیاء سینکڑوں ان میں آئے ان کو نہیں مانا۔ تو اب ان سے آخری دفعہ کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ جاؤ، اسی میں تمہاری نجات ہے، اور اب بھی اللہ تم پہ رحم کرنے کے لیے تیار ہے اگر تم سیدھا ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو 5ویں رکوع میں بہرحال ان کو ایک زوردار قسم کی دعوت دی گئی ہے دین اسلام پر کو ماننے کی۔ اس کے بعد 6ویں رکوع سے ان پر ایک سمجھ لے کہ فرد جرم عائد ہوئی ہے کہ اللہ نے ان پر احسانات کیا کیے، ان کو تمام عالمین پر رتبہ دیا، اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا یہ اب ہم پڑھ رہے ہیں، مطلب ناقابل یقین باتیں ہیں، مطلب جتنے احسانات ان پہ ہوئے اور اس کا جو رسپانس انہوں نے دیا وہ اس سے بھی ناقابل یقین باتیں ہیں۔ مثال میں آپ کے سامنے اگر کچھ رکھوں جو ہم نے یہاں پہ واقعات پڑھ لیے کہ سب سے پہلے انہوں نے شرک کیا، مطلب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تورات لینے کے لیے اللہ سے، پیچھے انہوں نے شرک شروع کر دیا۔ اچھا، اب جب تورات لے کر آ گئے اور ان کو سزائیں بھی ملتی رہی، شرک کیا تو کیا سزا ملی؟ 70,000 لوگوں کو قتل کرنا پڑا، اپنے ہاتھوں سے اپنے لوگوں کو قتل کرنا پڑا۔ تورات لے کر آئے موسیٰ علیہ السلام تو اس کو ماننے سے انکار کر دیا کہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم جب تک اللہ کو جہراً دیکھ نہ لیں، اپنی نظروں کے سامنے دیکھ نہ لیں تو ہم تو نہیں مان سکتے کہ یہ اللہ بھی ہے اور اس کا رسول بھی ہے اور یہ اس کی کتاب ہے۔ اب اس پہ ان کو کیا سزا ملی؟ مطلب وہ ایک کڑاک آئی، سب کے سب مر گئے۔ پھر اللہ نے ان پہ احسان کیا، ان کو دوبارہ سے زندہ کیا۔ آگے چل کے کیا ہوا؟ من و سلویٰ کی ناشکری انہوں نے کی۔ وہ بادل کا سایہ جو ان پہ تھا، ان کو 12 چشمے ان کے لیے 12 چشمے پھوٹ پڑے، ان کا انہوں نے ان سے ناشکری کیا۔ اچھا، اس کا انہوں نے جواب کیا دیا؟ ناشکری کس طرح تھی کہ من و سلویٰ سے تو ہمارا دل بھر گیا، اب کیا کریں؟ اللہ سے دعا کرے کہ ہمارے لیے یہ جو چھٹخارے دار چیزیں ہیں اس کو اگائے ذرا زمین سے۔ اس پہ کہا کیا گیا کہ جاؤ پھر کسی بستی میں سیٹل ڈاؤن ہو جاؤ، لیکن بستی میں سیٹل ڈاؤن ہونے کے لیے جنگ کرنا پڑتی، قتال کرنا، اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ اور وہ الفاظ یہاں پہ تو نہیں، آگے قرآن میں کوٹ ہوئے کہ کیا کہا انہوں نے کہ تو اور تیرا رب جائے موسیٰ، ہم تو ادھر ہی بیٹھے۔ وہ تو بڑی جبار قوم ہے، ان سے کون لڑے گا؟ اب اس پہ ان کو کیا سزا ملی کہ 40 سال کے لیے ان پہ وہ بستی حرام ہو گئی، 40 سال تک وہ صحرائے سینا کے اندر گھومتے پھرتے رہے۔ پھر کون سی قوم تھی ان کے مقابلے کے لیے؟ کوئی جبار قوم تھی، اب میں تفصیلات آپ کو بتا دوں گا، ابھی میرے ذہن میں تو نہیں ہے کون، لیکن وہ الفاظ ایسے ہیں کہ بڑی جبار قوم ہے، ہم تو جبارین، وہ تو بڑی جبار قسم کی قوم، ہم تو نہیں وہاں پہ لڑ سکتے۔ بہرحال اچھا، اس سے تھوڑا سا آگے جائے تو جہاد سے انکاری ہو گئی، وہی جو کہ ہم تو نہیں لڑتے ہیں، جاؤ اپنا کام۔ اب اس پہ سزا کیا ملی؟ 40 سال کے لیے بھٹکتے رہو۔ اچھا، پھر جب 40 سال بعد یوشع ابن نون کی سرگردگی میں وہ جیریکو سٹی انہوں نے فتح کر لی تو ان کو کیا کہا گیا؟ عاجزی کے ساتھ اندر جاؤ، استغفار پڑھتے ہوئے اندر جاؤ۔ انہوں نے کیا فسق و فجور دکھایا ہنتن کر کے، تو وہ معاملہ بھی خراب کر دیا۔ اب اس پہ ان کو کیا سزا ملی کہ وہ کوڑ کی بیماری، جنہوں نے یہ حرام خوری کی تھی ان سب کو کوڑ کی بیماری لگی، وہ سارے ختم ہو گئے۔ اس سے آگے ہم نے کل بقرہ کی البقرہ کی یعنی کہ گائے کی کہانی ہم نے پڑھی
اب اس کا ایسنس کیا ہے کہ دین کی باتوں میں، دین کے احکامات میں میم میخ نکالنا، یہ ان کی عادت تھی، ہر چیز میں میم میخ نکالو. مطلب دیکھیں وہ ایک سادہ سا حکم تھا، کسی گائے کو پکڑ کے ذبح کرو، بات ختم ہو جائے گی. انہوں نے کیا رنگ ہونا چاہیے اور کیا عمر ہونی چاہیے اور کیسے دکھنی چاہیے، ہوتے ہوتے وہی گائے ذبح کرنی پڑی جس کو وہ ذبح ہرگز نہیں کرنا چاہ رہے تھے. تو یہ جو ایسنس ہے نا، مطلب ان باتوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے، تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اپنے دین کے ساتھ جو کر رہے ہیں اس کے نتائج کیوں اس طرح نکل رہے ہیں. مطلب ہم رویہ ہمارا بلکہ ان سے بھی گیا گزرا ہے، مطلب رویہ ہمارا وہی ہے. اب ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے اس پہ ہم حیران ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. مطلب یہ کوئی کہتا ہے کہ اللہ کی قوم ہے، کوئی کہتا ہے رسول کی امت ہے، لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ ہے تو خود ہوگا. جب ان کو نہیں چھوڑا تو اللہ کی سنت تو نہیں چینج ہوتی، اللہ کی تو یہی سنت ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا. جو ان کے لیے تھا وہی ہمارے لیے ہے. اچھا، دین میں میم میخ نکالنا، تو اس کی سزا بھی سامنے آ گئی. اچھا، اب کل ہی ہم نے پڑھا ایک اور واقعہ کہ ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ تم نے آپس میں لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالنا. انہوں نے اس کی بھی خلاف ورزی کر دی، یعنی کہ گھروں سے نکالا اور پھر جب اوروں کے وہ اسیر بن گئے، جب اوروں کے قیدی بن گئے تو پھر ان کو فدیہ دے کے چھڑا لیا. اب اس پہ اللہ کا تبصرہ کیا تھا کہ تمہارے لیے تو ان کو گھروں سے نکالنا ہی حرام تھا. یہ کیا بات ہوئی کہ گھروں سے نکالو اور پھر جب وہ غلامی کے اندر پڑ جائے تو جا کے ان کو فدیہ دے کے چھڑا لو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ اللہ کا تبصرہ تھا. تو کیا تم قرآن کی اتنی اپنے اس وقت تورات کی آدھی باتوں کو مانتے ہو، آدھی کو نہیں مانتے، بعض باتوں کو مانتے ہو، بعض باتوں کو نہیں مانتے؟ تو اب اس کی سزا کیا ہے؟ خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ذلت. ضربت، وہ کیا ہے؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، وہ سزا، اس سزا کا پہلے ہی ذکر ہو چکا ہے. تو یہ ان کا حال تھا. اچھا، پھر انبیاء کو ایک کل ہم نے پڑھا کہ یہ انبیاء کو قتل کرتے رہے یا قتل کرنے کی کوشش ایٹ لیسٹ کرتے رہے. حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل بھی کر دیا. اور بھی مطلب اسرائیلیات کے آپ واقعات پڑھے، اور بھی کئی انبیاء کو یہ قتل کر چکے ہیں. اور وعدہ خلافی تو ان کا بڑا زبردست ایک سیدھا سادہ وصف ہے. مطلب اللہ سے یہ وعدہ خلافی کرتے ہیں تو انسانوں سے وعدہ خلافی میں ان کو کیا محسوس ہونی ہے. تو بہرحال یہ کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رہی. اس طرح کی قوم تھی، لیکن یہ اس طرح کی قوم تو تھی، یہ ابھی کی جو قوم ہے یہ کس طرح کی ہے اصل میں ہم نے اس کو دیکھنا ہے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی، کیا یہ ہم میں کوٹ کوٹ کے نہیں بھری ہوئی؟ یہی باتیں ہم میں بھری ہوئی. اور سورہ بقرہ کا مین جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کا کیا مقصود ہے؟ وہ یہی ہے کہ اس کو پڑھ کے ذرا اپنے گریبان میں پھر جھانکو کہ تم کہاں پہ کھڑے ہو. ہم بہت بری پوزیشن میں کھڑے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہو رہا، لیکن یقین کریں کہ سب خسارے کے اندر مبتلا ہے اس وقت. اچھا، اسی کے ساتھ میں نے آپ کو ایک بات یہ بھی بتائی تھی کہ جہاں پہ یہ واقعات بتائے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ یونیورسل لاز ہیں، اس کو بھی ذہنوں میں مستحضر کرایا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے. جیسے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، کہ تم یہ کرو گے تو یہ لازماً ہوگا. وہ ہو چکا ہے، ان کے ساتھ بھی ہوا، ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. وہ صحیح دبا کے ہو رہا ہے، ہم سمجھ نہیں رہے اصل میں. اچھا، پھر دین میں میم میخ نکالو گے، دین کے احکامات میں تم آگے پیچھے کرو گے تو کیا ہوگا؟ فقست قلوبکم، تمہارے دل سخت ہو جائیں گے. آج ہمارے دل کتنے سخت ہیں؟ کوئی قرآن کی کوئی بات اندر جاتی ہے؟ مطلب کفر کی ہر بات اندر چلی جاتی ہے لیکن قرآن کی کوئی بات اندر نہیں جاتی. فقست قلوب. اسی طرح افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون کتاب، کیا تم بعض کتاب کی باتوں کو مانتے ہو، بعض کو نہیں مانتے؟ تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ خزی فی الحیات الدنیا. اور وہ ماشاءاللہ جس طرح ہم اس کو آج آبزرو کر رہے ہیں، اس کا جو تجربہ ہم کر رہے ہیں، بس یہی ہمارے لیے کافی ہے اگر ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. تو فرمایا کل من کان عدوا لجبرائیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے جو ہوا جبرائیل علیہ السلام کا دشمن، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، تو بے شک انہوں نے تو نازل کیا ہے اس کو، کس کو؟ قرآن کو، آپ کے دل پر ہماری اذن کے ساتھ. مطلب خود سے تو نہیں کیا. اب یہ معاملہ کیا تھا؟ جیسا کہ دیکھیں کل ایک بات واضح ہو گئی تھی کہ یہودیوں کو احساس تو ہو گیا تھا کہ وہ آخری نبی آنے کا ٹائم ہو چکا ہے، اس لیے وہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، کیونکہ ان کی کتابوں میں تھا کہ جہاں پہ کھجوریں نکلیں گی وہیں پہ اس آخری نبی کا ظہور ہوگا.
تو ان کے دلوں میں یہ بات تو تھی، ساتھ میں یہ بھی مطلب وہ پکا یقین کر بیٹھے تھے کہ وہ ہوگا تو ہم میں سے ہی ہوگا، بنی اسرائیل میں سے ہی ہوگا۔ لیکن معاملہ بالکل الٹ ہو گیا۔ وہ کیا ہوا کہ جن کو یہ ان پڑھ سمجھتے تھے، امی سمجھتے تھے، انہی میں نبی کا ظہور ہو گیا۔ مطلب نبوت ان کو ملی جن کے پاس، یہ یہودی جو کہتے تھے کہ نہ ان کے پاس کوئی علم ہے، مطلب ان پڑھ ہے، نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے، نہ ان کے پاس کوئی رسالت کا مطلب فلسفے کو یہ سمجھتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی شریعت ہے، تو ان کمکلوں کو، ان جانوروں کو کدھر سے نبوت ملی؟ اب ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب یہ تو اللہ کی بہرحال چوائس ہے، وہ اسی میں ہم نے پڑھا کہ جس کو چاہتا ہے بس وہ اپنے فضل سے وہ کر دیتا ہے، نواز دیتا ہے، تو ان کو نواز دیا۔ اب یہود کے اندر دشمنی پیدا ہو گئی۔ یہ جو باتیں تھیں نا، جس طرح وہ ابلیس لعین کا قصہ یاد کریں، جب خلافت آدم علیہ السلام کو ملی تو اندر کیا تھا؟ حسد اور ایک نفرت کی آگ لگ گئی نا۔ اس لیے تو کہا کہ اے اللہ، جس طرح تو نے مجھے اغوا کیا ہے، میں ان سب کو اغوا کر کے رہوں گا، ان سب کا بیڑا میں غرق کر کے رہوں گا۔ وہ جس طرح بلی کی دم کٹ جاتی ہے، اس کا پھر کیا ارادہ ہوتا ہے کہ سب کی دم کٹ جائے، تو جس طرح ابلیس آدم کی ذریت کے پیچھے لگا ہوا کہ سب کی دم میں نے کاٹنی ہے، اور ڈیفینیٹلی یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا نا۔ وہ باتوں سے پتہ چلتا ہے نا کہ انا خیر منہم، میں اس سے بہتر ہوں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ یہ خلافت کے قابل ہی نہیں ہے، تم نے اس کو خلافت کا وہ بنا دیا، امین بنا دیا، پھر مجھے اس کی ماتحتی میں دے رہے ہو، اس کو میرا ماتحت بننا چاہیے۔ مطلب وہ سجدہ کرنے کا استعارے کے طور پہ استعمال ہوا نا۔ کیا مطلب تھا سجدہ؟ سبورڈینیشن کا مسئلہ تھا۔ فرشتوں نے سبورڈینیشن نہ کی ہوتی تو آج اس دن بات ہو گئی تھا، پلک بھی نہ چپکا سکتے۔ تو جس طرح ان کا ہوا، ادھر یہود کا ہو گیا کہ مطلب یہ تو دل میں کہ ہم چنیدہ لوگ ہیں، چوزن پیپل آف دا لارڈ ہیں، یہ تو ہم میں سے آئے گا، جو بھی رسول ہوگا آیا ادھر سے۔ اب وہی آگ ان کے دلوں کے اندر لگی ہوئی ہے۔ اب انہوں نے مطلب اس کا ریئیکشن کیا ہوا؟ دیکھیں اس کا ریئیکشن یہ ہوا کہ انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ یہ اصل میں تو وہی ہماری طرف لانی تھی، اس نے اسے غلطی ہو گئی، ادھر جا کے دے دی وہی۔ یہ بیک گراؤنڈ ہے، یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ کل من کان عدو لجبرائیل کی جو بھی، اب یہ دشمنی ان کے ساتھ کرنے لگی، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ اسی طرح دیکھیں یہ شیخ احمد سرندی صاحب جو ہیں، ان کے مکاتیب میں اہل تشیع کا ایک گروپ ہے، ان سے متعلق اس طرح کی بات لکھی گئی ہے کہ ان میں ایک گروپ ایسا ہے جس کو غرابیہ کہتے ہیں، میرے خیال میں غرابیہ، غراب کوے سے نکلا ہے، ایسا ہی ہے سر جی۔ ان کے مطابق کہ یہ جو ارواح تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ اس طرح آپس میں مشابہ تھی جس طرح ایک کوا دوسرے کوے سے مشابہ ہوتا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام اصل میں وہی لے کے آنا، حکم ملا تھا ان کو علی رضی اللہ عنہ پر وہی لانے کے لیے، لیکن وہ چونکہ مشابہت تھی تو ان سے غلطی ہو گئی، اور وہی کہاں پہ نازل ہو گئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گئی۔ یہ شیخ احمد سرندی صاحب نے اپنے مکاتیب میں لکھا ہے۔ غرابیہ ایک فرقہ ہے اہل تشیع میں۔ تو اب نال بالنال دوبارہ یاد کر لے، جو الزام انہوں نے لگایا تھا وہی الزام ہمارے لوگ بھی لگاتے رہے ہیں، مختلف سچویشنز میں، مختلف شکلوں میں۔ تو بہرحال کل من کان عدو لجبرائیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے جو ہوا دشمن جبرائیل کا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو بے شک انہوں نے تو نازل کیا ہے قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اللہ کی اذن سے، اپنی مرضی سے نہیں۔ سر اسی اس میں کانٹیکس میں وہ عیسائیوں کا ٹرینٹی والا جو نظریہ ہے، جی، مطلب تینوں ایک ہی، گاڈ اور پروفٹ اور ہولی گوسٹ، تو یہ تینوں جو ہے وہ اصل میں کیا ہے، اس کا کوئی اکاؤنٹ ہے، ایک ہی ہے؟ سر جی دیکھیں ٹیڑھ ہے نا، اب ٹیڑھ کی شکل کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ اب ان کے دل میں یہ کجی نکل آئی، یہ ٹیڑھ نکل آیا، انہوں نے تسلیس کا، اب تسلیس کا یہ کتنا انٹرنیشنل قسم کا وہ ہے دعویٰ ہے، مطلب آپ اس کو پروف کر سکتے ہیں ویسے، 3 میں 1، 1 میں 3، مطلب دیکھیں ایک تو ہمارے دین اسلام کو اگر دیکھ لیں، دین اسلام کی جڑ جو ہے وہ ایک آرگینک ہول ہے، اس آرگینک ہول میں 3 چیزیں ہیں، ایمان باللہ ہے، ایمان بالرسالت ہے، ایمان بالآخرہ ہے، مطلب یہ ایز اے پیکج آپ کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔
لیکن یہ کہنا کہ ایک شخص میں 3 شخصیات موجود ہیں اور 3 شخصیات میں ایک ہی شخصیت، یہ واللہ ہے کسی کو سمجھ میں آئے، یہ بالکل ہی کجی پر مبتلا اور ضلالت پر مبتلا ایک وہ ہے۔ بہرحال مصدقا لما بین یدیہ، کون سے قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا کہ یہ تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کو جو ان کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ تورات بھی ہے، انجیل پہ، اور ہمیں اس پہ ایمان بھی لے کر آنا ہے۔ وَہُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے یہ قرآن۔ کل ہم نے ایک آیت پڑھی تھی فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اس بات پہ مسلمانوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ جو اللہ کے اتنا بڑا فضل ہم پہ ہوا ہے۔ تو وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ، تو جو کوئی دشمن ہوا اللہ اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ بھی دشمن ہے ایسے کافروں کا۔ یہ کفر کر رہے ہیں نا اصل میں، یہ تو حقائق ہیں، اصل حقائق یہ ایمان بالغیب والے حقائق ہے۔ جنت ہے، دوزخ ہے، یہ اس سے بڑی حقیقت اور کوئی نہیں۔ اللہ ہے، اس سے بڑی حقیقت اور کوئی نہیں۔ قیامت کا دن ہے، اس سے بڑی حقیقت اور کوئی نہیں۔ ہم نے اللہ کے سامنے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، یہ ہو کر رہنا ہے، اس سے بڑی حقیقت اور کوئی نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام ہی یہ وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اترے ہیں، اس سے بڑی اور کوئی حقیقت نہیں۔ اس کو جو ڈینائی کرے گا وہ کافر ہے، اس حقیقت کو جو چھپائے گا وہ کافر ہے۔ تو فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ بھی ان کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے نازل کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح آیات۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور نہیں انکار کرتے ان کا لیکن نافرمان، حد سے تجاوز کرنے والے، سرکش جو لوگ ہوتے ہیں۔ وہ آیت بھی ذرا دوبارہ سے یاد کر لیں، وَمَا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، ہم نے پڑھا تھا نا، إِلَّا الْفَاسِقِينَ، ہم نے جو پڑھی تھی کہ اللہ اسی کتاب کے ذریعے سے لوگ گمراہ کر دیتا ہے، اسی سے ہاں وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، لیکن ساتھ میں قانون بتا دیا کہ یہ کوئی الٹپ قانون نہیں ہے کہ جس کو چاہوں میں نہیں، گمراہ کس کو کرتا ہوں؟ فاسقین کو، جو حد سے گزرنے والے ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، اور کیا جب کبھی انہوں نے عہد کیا کسی وعدے کا، یعنی کہ ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے جب کوئی وعدہ کیا، کوئی عہد لیا کسی کام کا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو توڑ ڈالا اسے ایک گروہ نے ان میں سے، نَبَذَهُ پھینکنے کو کہتے ہیں، تو پھینک ڈالا، مطلب ان میں سے ایک گروپ نے اس وعدے کو، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ اب کہا تو ان سے جا رہا ہے، ونس اگین انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے۔ ہم پہ یہ آیت منطبق ہوتی ہے آج، مسلمانوں کا یہی حال ہے، مطلب ہم ایمان تو نہیں لاتے ہیں، آدھا آدھا ایمان لاتے ہیں، پاؤں پاؤں ایمان لاتے ہیں، چٹاکی چٹاکی ایمان لے کے آتے ہیں، پورا ایمان واللہ کوئی بھی لے کے آتا ہے۔ یعنی کہ حقیقی اور شعوری ایمان جس کو کہتے ہیں، جس پہ ڈاکٹر نثار احمد صاحب کی زندگی کا فوکس تھا ان چیزوں پر، وہ تو آج بالکل بھی نظروں سے غائب ہے۔ اب ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ اصل میں شعوری اور جو حقیقی ایمان ہے وہ ہم میں نہیں ہے۔ وہ ہے کیا؟ یہ سورہ حجرات میں آیت نمبر 14 اور 15 جو ہیں، یہ مطلب بڑی زبردست آیات ہیں، اس میں بالکل واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ اس میں اصل میں فرق کیا ہے۔ فرمایا گیا وہاں پہ کہ قالت الاعراب آمنا، کہ یہ عرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آ گئے۔ اب اللہ کا تبصرہ اس پہ کیا ہے؟ قل لم تؤمنوا، ان سے کہو کہ لم تؤمنوا، کہ تم ہرگز ایمان نہیں لے کر آئے۔ لم ایک زوردار قسم کی نفی ہے، عربی میں لا نہیں کہا گیا، لم کہا گیا، قل لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لے کر آئے، ولکن قولوا اسلمنا، ہاں ایسے کہو کہ ہم اسلام لے کر آ گئے۔ اب اسلام سے کیا مراد ہے؟ تسلیم کر لینا، تسلیم کر لینا۔ آپ ایک جگہ پہ گئے، وہاں پہ اسلامی ریاست ہے، اسلامی قانون چل رہا ہے، اب آپ نے وہاں پہ زندگی گزارنی ہے، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ وہ قانون تسلیم کرنا پڑے گا۔ تو اس سینس میں کہا جا رہا ہے کہ ہاں یوں کہو، مجبوری ہے تمہاری، اب اسلامی ریاست بن گئی، اسلامی قانون چل رہے، تو تم نے یہ کہو کہ تم نے اس کو تسلیم کر لیا ہے، یہ مت کہو کہ ہم ایمان لے کر آئیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی تک یہ جو ایمان ہے یہ تمہارے دلوں میں جاگزیر ہوا ہی نہیں ہے، اندر گھسا ہی نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہو گیا یہاں پہ، تو پھر ایمان کیا ہے؟
آگے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک ایمان تو صرف ان لوگوں کا ہے، اب یہ کلمہ حصر ہے، صرف ان لوگوں کا ہے جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر ہرگز شک میں نہیں پڑتے۔ یرتابوا ریب سے نکلا ہے، ریب پہ ہم نے کوئی ڈسکشن کر لی تھی کہ ہم اس کو نارمل ترجمہ کیا کرتے ہیں، شک، حالانکہ شک کا لفظ بھی عربی میں مستعمل ہے، شک کی مرید کے اندر مبتلا یلعبون، تو قرآن میں شک کا لفظ بھی مستعمل ہے۔ ریب اور اس میں ایک بڑا واضح فرق ہے۔ شک اس پروسیس کو کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ کوئی اپنا پرانا واقعہ یاد کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں کوئی مسنگ لنک ہے اور آپ شک کے اندر مبتلا ہو گئے کہ یہ بات اس طرح ہوئی بھی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، یہ مطلب آپ گمراہ ہو گئے، وہ مسنگ لنک ہے، آپ کو یاد ہی نہیں آ رہا کہ اس طرح ہوا بھی تھا کہ نہیں، یہ شک ہے، آپ گمراہ ہو گئے مکمل طور پر۔ ریب اس کو کہتے ہیں وہ شائبہ جو ہوتا ہے، اور اس کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آپ اپنا فون نمبر کسی کو دے رہے ہیں، بیچ میں ایک ڈیجٹ پہ آپ نے ایک لمحے کا وہ کیا، توقف کیا اور پھر کہا کہ ہاں یہی نمبر ہے، یہ شائبہ ہے۔ اب کیا فرمایا جا رہا ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، ایمان تو صرف ان لوگوں کا ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کے آتے، ہرگز شک کا شائبہ بھی پھر ان کے دل پر، ہم تو قدم قدم پہ شک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ایک سوال میں اپنے سامنے بھی رکھتا ہوں، بار بار آپ کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے کہ میں نے سچ بولا تو نقصان ہے، سر فار ایگزامپل قلم ہو جائے گا، کتنے ہیں جو سچ بول لیں، واللہ کوئی بھی سچ بولے، اچھا کوئی سچ جھوٹ نہیں بولے گا نا تو سچ بھی نہیں بولے، چپ ہی رہے گا، اور پھر اگر کسی میں ہمت ہے سچ بولنے کی وہ آدھا سچ بولے گا، اور آدھا سچ اس دن ہم نے بات کی تھی کہ وہ جھوٹ سے زیادہ برا ہوتا ہے۔ تو ہم تو قدم قدم پر شک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ ڈیمانڈ کیا ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، اور آگے شرط کیا ہے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور وہ جہاد کرتے ہیں اپنے مال کے ذریعے سے، اپنے جانوں کے ذریعے سے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اب یہ وصف کیا ہم میں ہے، مطلب جہادی زندگانی تو چل رہا ہے صبح سے رات تک الحمدللہ، کوئی کاروباروں کے اندر جتا ہوا ہے، کوئی نوکریوں کے اندر جتا ہوا ہے، کوئی گھر میں جہاد کر رہا ہے تو کوئی آگے کر رہا ہے تو کوئی پیچھے، اللہ کے لیے کون جہاد کر رہا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو سورۃ الحجرات میں اٹھ جاتا ہے کہ اب اس ترازو میں اپنے آپ کو ذرا تول کے دیکھ لو کہ تمہارا حقیقی ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ یہاں پہ وہی بات بہرحال بتائی جا رہی، بل اکثرہم لا یؤمنون، اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو اللہ کہہ رہا ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے، کوئی اور تو کہہ نہیں رہا، کہ ان میں سے اکثر کا ایمان ہے ہی نہیں۔ اب یہ ایمان کی ڈیفینیشن میں نے آپ کے سامنے، اب یہ ایمان کس کا ہے؟ ڈھونڈ اس کو اب رخ وہ کیا ہے، چراغ رخ زیبا لے کر، کوئی نہیں ملے گا۔ سر یہ تو ایک سٹیج تک شک تو بہرحال مطلب ایک سٹیج ہے، اس تک شک نہ ہونا چاہیے، اس کے بعد جو ہے وہ کامل یقین تو ہو جائے تو پھر تو وہ امتحان والا وہ ایلیمنٹ رہتا ہی نہیں ہے۔ وہ کون سی صورت میں وہ حق الیقین اور اس کی جو بات آئی ہے وہ تو ہونا چاہیے نا۔ مطلب آپ کو یہ پتہ ہے کہ اپنا یہ سچ ہے؟ میں آپ کو ایک بات، ایک سینیریو بتاتا ہوں، کوئی کہے کہ آگ لگی ہوئی ہے، ان بھائی نے آ کے وہ کہا کہ آگ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو تسلیم کر لیا، اب اس میں تو شک رہے گا کہ بھئی بس انہوں نے کہا تھا، میں نے ویسے مان تو لیا ہے، اب ہو نہ ہو، اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ایک بات آپ کو بتا دی ہے، ٹھیک، آپ نے اس کو مان لیا ہے، اب یہاں پہ شک آگے پیچھے آپ کو تنگ کر سکتا ہے۔ لیکن کوئی آپ کو کہے آگ لگی، آپ دروازے سے باہر نکل کے دھواں اٹھ رہا ہے، آپ بے شک آگ کے قریب نہیں گئے، آپ نے اس کو محسوس نہیں کیا، لیکن آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ہاں بھئی دھواں اٹھ رہا ہے اور آگ تو ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خالی خولی تو نہیں کہہ رہے کہ اللہ پہ ایمان لے کر آؤ، یہ کائنات دیکھو، یہ آیات دیکھو، اپنے اندر آیات دیکھو۔ اب کچھ جب وہاں سے گواہی ملنے، جب دھواں اٹھنا آپ کو محسوس ہو جاتا ہے، وہ یقین ہو جاتا ہے۔ تو سر جی اس کے بعد بھی اگر آپ کہیں کہ مجھے تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، ثم لم یرتابوا، ہاں یہ شک البتہ، سر جی یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ اس حد تک ہمیں یقین کے لیے چیزیں ہمارے سامنے رکھ دی ہیں۔ امتحان میں تو یہ میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں، شروع میں ہم نے ایک بات تعارف کے سلسلے میں ایک بات میں نے آپ کے ساتھ کہ ہمیں یہ جو آفاقی علم اندر دیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ کس نے آپ کو بتایا؟ سچ بولنا اچھی بات ہے، اندر سے آپ کو بتایا، اللہ نے آپ کو دیا ہے نا۔ یہ قرآن نہ بھی ہوتا نا آپ مسئول تھے،
کیا اس کا نہ پوچھا جاتا کہ اندر سے ویسے ہی آپ کی آوازیں لگ رہی تھی کہ جھوٹ مت بولو، تم بھی پھر جھوٹ بول کے آ گئے؟ تو یہ تو اللہ کا احسان ہے جو مزید ہمیں مطلب مٹیریل دیا جا رہا ہے. اوپن بک پیپر ہے سر جی، اوپن بک. اصل میں یہ جو ہے نا وہ جو ابراہیم علیہ السلام والا وہ ہے نا، یہ واقعہ بھی میں نے سنا ہے. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، یعنی یہ اس چیز کا وہ کر رہے ہیں. شک ایک یہ ہے کہ آپ پہلے سے ہی ایک سوالیہ نشان لگا دیتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا، لیکن جب ایک آپ اپنی عقل کو شعور کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے ہیں تو اس کے بعد جو آپ کی کیفیت ہے وہ شک نہیں ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام والا جو وہ والا واقعہ ہے نا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یا اللہ مجھے دکھا دیں آپ کس طرح زندہ کریں. انہوں نے کہا اولم تؤمن، تم ایمان بلا ولکن لیطمئن قلبی. شک نہیں تھا وہاں پر، وہ یہ تھا کہ مزید اطمینان چاہ رہے تھے کہ ایمان بڑھ جائے. مومن کو اس طرح کی کیفیت پیش آ جاتی ہے. یہ بات ٹھیک ہے، یہ وہ والی چیز کا وہ کر رہے ہیں، ورنہ مومن اس میں نہیں کر سکتا شک کے. ہاں میں بس انہوں نے ماشاءاللہ بڑے اچھی طریقے سے ایکسپلین کر دیا کہ آپ کو جنت دوزخ میں شک نہیں ہونا چاہیے، آپ کو اس بات میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ میں امتحان سے گزروں، آپ کو اس بات میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ میرے بچت کا راستہ یہی ہے. یہاں تک کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. ہاں دیکھیں یہ بھی ایک شک ہے نا، آپ جنت کا تصور کچھ اور رکھتے ہیں، میں کچھ اور رکھتا ہوں. اب فرق تو آ گیا بیچ میں، کیفیات کے اندر آپ شک میں پڑ سکتے ہیں. یعنی ایک چیز ہے اصولی چیز ہے، بنیادی بیسس ہیں، اس میں آپ شک کی گنجائش نہیں ہے. اس میں شک کا مطلب یہ ہے گویا ابھی ایمان کی وہ آئی نہیں ہے. یعنی آپ اگر شک کر رہے ہیں ابھی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے کہ نہیں، آپ بھی شک کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں کہ نہیں، آپ اس بات کو قضیے کو تسلیم کر چکے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہیں، بالکل وہ آپ نے عقلی اور ہر طرح کے دلائل سے اب آپ اس نتیجے پر پہنچ گئے. اب اس کی اگر کوئی مزید تفاصیل ہیں، اس میں ایسی کوئی چیز آ گئی ہے تو آپ اطمینان قلبی کے لیے آپ کے اندر ایک طلب پیدا ہو رہی ہے کہ میں اس چیز کو مزید کسی طریقے سے جان پاؤں تاکہ میری عقل جو ہے وہ مزید اطمینان پا لے. تو یہ چیز تو اہل ایمان کو ہوتی ہے. صحابہ کرام کے سے بہت سارے واقعات ملتے ہیں، اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے یا رسول اللہ کیسے، تو یہ چیز ایمان کے منافی نہیں ہے. ہاں بس ایک آخری بات، وہ اس دن میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی کہ دیکھیں ہمیں یقین ہے کہ سوال ہوگا آخرت میں، ہر کسی سے سوال ہوگا. اب سوال کی کیفیت میں آپ کے دل میں کوئی اور بات ہو سکتی ہے. میرے دل میں جو بات ہے میں نے اس دن آپ کے سامنے رکھ دی تھی کہ دیکھیں ہر کسی کا مزاج ڈیفرنٹ ہوتا ہے. آپ میں خیر کے دائیات زیادہ ہوں گے، ہو سکتا ہے مجھ میں شر کے دائیات زیادہ ہے. اب آپ میں خیر کے دائیات زیادہ، آپ کو خیر کے حوالے سے سوال ہوگا تو کتنا خیر کمایا پھر، مطلب آپ کو خیر میں مزہ آتا تھا تو کتنا خیر کمایا. مجھے شر کے دائیات میرے میں زیادہ ہے، مجھے شر میں زیادہ مزہ آتا ہے، تو مجھ سے شاید پوچھا جائے کہ بھئی تم نے اپنے آپ کو کتنا روکا شر میں جانے سے. وہ اللہ کا ترازو بڑا عجیب ترازو ہوگا. تو اب دیکھیں آپ کے ذہن میں کوئی اور بات ہو سکتی ہے کہ نہیں بھی ایسا نہیں ہے، ہر کسی سے ایک ہی سوال ہوگا تو ہو سکتا ہے ہر کسی سے ایک ہی سوال ہو. اب اس میں تو یہ مطلب ریب اور ریب والی شک کی بھی نہیں، ریب والی سچویشن ہو سکتی ہے لیکن بنیادی اصولوں پر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ کی کتاب ہے، چاہے میں مانوں نہ مانوں، دل مانے نہ یہ ہے، اللہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، بس دس از اٹ. اس میں کوئی ارتاب نہیں ہونا چاہیے. اس میں ارتاب آ گیا تو وجاہدوا فی باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ نہیں ہوگا. مطلب یہ تو قرض کا سودا ہے سر جی. آپ مجھے ایک بات بتائیں، مطلب میں آپ کو کہوں کہ آپ میرے لیے یہ مزدوری کریں، میں 100 سال بعد آپ کو آپ کی وہ دوں گا، اجرت دوں گا، جب آپ ہوں گی بھی نہیں. آپ پاگل ہے کہ اس میرے لیے محنت کریں؟ یہ تو اس طرح کی محنت ہے. مطلب یہاں پہ محنت کا کہا جا رہا ہے کہ بدلہ ادھر ملے گا. تو اب اس میں اگر اس طرح کا یقین اور ایمان نہ ہو، واللہ ہے کہ آپ کر پائیں، نہیں کر پائیں گے. بل اکثرہم لا یؤمنون، اکثر ان میں ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہی نہیں ہیں. ولما جاءہم رسول من عند اللہ، اور جب آئے ان کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے، مصدقا لما معہم، جو تصدیق کرنے والے تھے اس کی جو ان کے سامنے تھا، جو ان کے ہاتھ میں تھا. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو پھینک دیا ایک گروہ نے ان میں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب. کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھ کے پیچھے. کأنہم لا یعلمون، گویا اس طرح کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے. مطلب اس طرح انہوں نے اللہ کی کتاب کو، یہ قرآن مجید جب ان کے سامنے آیا، قرآن ہی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ قرآن کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جب سامنے آئی کتاب تو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، گویا کہ یہ جانتے ہی نہیں، جانتے بوجھتے یہ کر رہے ہیں. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِینُ
نو علی ملک سلیمان، اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو مطلب جو عمل سکھاتے تھے شیاطین سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد حکومت میں. یہ یہاں پہ علی ملک سلیمان آیا ہے، لیکن اس میں مطلب جو مفہوم نکلتا ہے وہ عہد کا نکلتا ہے. علی عہد ملک سلیمان اگر پڑھے تو بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے. عہد کا معنی آ جاتا ہے بالکل، مطلب وہ زمان مکان دونوں آ جاتے ہیں. تو بس اس ٹائم پہ جب سلیمان علیہ السلام کا دور تھا، اس دور میں اس کی مملکت میں اس کے دور میں یہ واقعہ ہوا. کیا کہ شیاطین پڑھایا کرتے تھے، سکھایا کرتے تھے ان کو جادو ٹھونا. مطلب وہ جو جنات کی یہی خصلت ہے، انہوں نے تو شرارتیں کرنی، تو وہ شرارتیں وہ انسانوں کو بھی سکھانے لگے. اب دیکھیں یہاں پہ ایک اور حقیقت کو اجاگر کیا جا رہا ہے کہ یہ جب کسی مسلمان امت میں دین کی اصل تعلیمات اور اس کے اصل ایسنس سے بہت واقعہ ہو جاتا ہے، جب اصل تعلیمات دین کی جو اصل تعلیمات ہیں ان سے جب ہم دور ہو جاتے ہیں تو رجحان کدھر چلا جاتا ہے؟ انہی باتوں کی طرف، جادو ٹونے کی طرف، تعویذ عملیات، قرآن کی عملیات. آپ اکثر، میں تو اکثر دیکھتا رہتا ہوں، وہ بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوتے ہیں قرآن کی عملیات. یعنی قرآن اترا کسی اور کام کے لیے، ہم اس کو کس لیے استعمال کر رہے ہیں؟ دشمن کو زیر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، محبوب کو قدموں میں لانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اچھا، پھر وہ قرآنی عمل کی وہ کتابیں آج کل بڑی ملتی ہے، 500 روپے کی، 1000 روپے کی. تو یہ حال ہے ہمارا. مطلب قرآن کیا اس لیے رہ گیا، نعوذ باللہ. اور آج ملک میں سب سے فلورشنگ بزنس یہی ہے، یقین کریں. وہ ایک عامر خان صاحب نے ایک مووی بنائی تھی، بڑا اچھا اس میں ایک ڈائمنشن کو پیش کیا ہے کہ یہ سب سے فلورشنگ بزنس ہے. نہ آپ کو اس میں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، نہ اس میں آپ کو کوئی اور کسی غم کا، نہ کسی ٹیلنٹ کی ضرورت ہے. بس آپ ایگزیکٹلی لمبی سی داڑھی چھوڑ دیں، لمبے بال چھوڑ دیں اور کبا شبہ پہن کے تو بیٹھ جائیں، بس یہی ساری انویسٹمنٹ ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ سب سے فلورشنگ بزنس ہے آج کل. صرف پاکستان کی حد کی میں بات نہیں کر رہا، دنیا بھر میں. مطلب یہ پیر و عامل یہ بڑے مشہور ہیں آج کل. یہ آپ کو میں بتاؤں، یہ ویسٹرن ممالک میں، امریکہ میں میڈیٹیشن کے لیے جو ہوتے ہیں نا عامل، وہ سب سے مہنگے ترین لوگ ہیں آج کل، یقین کریں. اسپریچولزم جو ہے، جو آپ کی میڈیٹیشن کراتے ہیں، ایک پیر عامل ہوتا ہے، آپ کو عملیات کراتے ہیں نا، سب سے ایکسپینسو ہے، یقین کریں. مطلب میں ایک دن وہ اسٹیو جابس آپ کو سن رہا تھا، اب تو مر گئے ہیں وہ صاحب. وہ کہہ رہے تھے کہ میں پتہ نہیں کتنے $1,00,000 دیتا ہوں مہینے کے وہ میرے میڈیٹیشن کا جو بندہ ہے. اور کرتا کیا تھا؟ لوگوں کی چمڑی اتارتا تھا. کیپٹلسٹ تھا. لوگوں کا خون پی کے تو پھر میڈیٹیشن کے لیے بیٹھ جاؤ، عملیات کرو. آج یہی ہمارا حال ہے، بہرحال مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے. اب دیکھیں، چونکہ اللہ نے جنات کو سلیمان علیہ السلام کا تابع بنایا تھا، تو وہاں ان جنات کا پھر یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ میل جول بھی شروع ہو گیا، تو پھر وہ ان کو یہ شرارتیں بھی سکھانے لگے. تو یہ وہ بہرحال بیک گراؤنڈ ہے. تخریب کاری کا جو رجحان بنی اسرائیل میں پیدا ہو گیا تھا، اب اس کی طرف ذرا توجہ دلائی جا رہی ہے. وما کفر سلیمان، اور دیکھو سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، یعنی کہ وہ جادو انہوں نے نہیں سکھایا تھا. سلیمان علیہ السلام نے نہ خود ان کو آتا تھا، نہ کسی اور کو سکھایا تھا. ولاکن الشیاطین کفروا، بلکہ شیاطین تھے وہ جنہوں نے کفر کیا. یعلمون الناس السحر، وہ سکھایا کرتے تھے لوگوں کو جادو. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور وہ جادو جو اتارا گیا تھا 2 فرشتوں پر اتارا گیا تھا. بابل میں اتارا گیا تھا، اور 2 فرشتوں پہ، ہاروت اور ماروت پہ اتارا گیا تھا. بابل کس کو کہتے ہیں؟ کون سی جگہ کو کہتے ہیں؟ بیبیلون عراق کا علاقہ، جہاں یہ نیبوکڈ نظر جو تھا وہ بھی عراق کا بادشاہ تھا، اور نمرود بھی عراق کا بادشاہ تھا. بہرحال تو یہ کہاں پہ نازل ہوا؟ یہ جو اب دیکھیں، یہ اس کو بھی ذرا جی نہیں، عراق میں نہیں، سلیمان علیہ السلام کا دور ہے. سلیمان علیہ السلام کا دور ہے، وہ تو ان کا فلورشنگ دور تھا اصل میں.
اچھا، کل ہم نے ایک قانون کو سامنے رکھا تھا کہ آپ کے دل میں اگر کوئی میلان ہے نا کسی برے کام کی طرف، کسی گناہ کی طرف، تو اللہ آپ کو پورا پورا موقع فراہم کرے گا. ایسے آپ کے مطلب اس وجہ سے آپ کو ایسے نہیں رکھے گا کہ مجھے موقع نہیں ملا اس لیے میں نے وہ کام نہیں کیا. آپ کے اندر اگر کوئی چاہ ہے، آپ کے اندر اگر کوئی چاہ ہے، جی بالکل صرف حسرت ہی رہے گی، ایسا آپ کا وہ نہیں. ہاں، وہ اس طرح آپ کو اللہ نہیں چھوڑے گا، حسرت میں نہیں چھوڑے گا آپ کو. آپ کے دل میں کوئی کام کرنے کا وہ ہے، اللہ آپ کو موقع دے گا. نیک کام کرنے کا کوئی ارادہ آپ رکھتے ہیں، اللہ آپ کو موقع دے گا. کوئی برا کام کرنے کا اللہ آپ کو موقع دے گا. اب چونکہ ان کے دل میں میلان تھا، مطلب شیاطین سے تو وہ جو سیکھا، اس کے بعد آخری آزمائش کے طور پہ کس کو اتارا؟ 2 فرشتوں کو اتارا. وہ انسانی شکل میں آئے، اور یہ جب ان سے سیکھتے تھے تو وہ باقاعدہ بتاتے تھے کہ یہ دیکھو یہ کفر ہے، یہ غلط علم ہے، یہ ہم سے مت سیکھو. لیکن پھر بھی وہ سیکھنے لگے. تو یہ کیوں؟ اللہ نے ان پہ حجت قائم کرنی تھی کہ ان کا جو میلان ہے اندر، یہ جو ان کا فسق و فجور ہے، یہ پھوٹ کر ظاہر ہو جائے. وما يعلمان من احد، اور وہ جادو نہیں سکھاتے تھے. مطلب یہ جو 2 فرشتے تھے انسانی شکل میں، یہ جادو نہیں سکھاتے تھے کسی کو اس وقت تک، حتی یقولا، جب تک کہ وہ یہ کہہ نہ دیتے، انما نحن فتنۃ فلا تکفر، کہ دیکھو ہم تمہارے لیے فتنہ ہیں، لہٰذا کفر مت کرو، یہ کفر کا کام ہے، یہ مت کرو، ہم تمہارے لیے فتنہ ہیں. ہمیں بار بار کہا جاتا ہے کہ اولاد اور ازواج میں تمہارے لیے فتنہ ہے. تو وہ جو ہم سے فرمائشیں کرتے اور ہم پورے کرنے لگتے، کبھی ہم نے اس طرح اس معاملے میں سوچا ہے کہ یہ اصل میں فتنہ ہے، ہم فتنے میں اپنے آپ کو دھساتے جا رہے ہیں. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. وہ کیا چیز سکھاتے تھے اصل میں لوگوں کو؟ وہ ایک ایسی چیز یا ایسا جادو سکھاتے تھے لوگوں کو جس سے میاں بیوی میں تفریق پیدا ہو جاتی تھی، گھروں کی تباہی کا سبب. مطلب دیکھیں، معاشرے کا یونٹ کیا ہے؟ ایک گھرانہ، ایک خاندان. مطلب آپ یونٹ کو اگر ڈسٹروائے کر دے، تباہ کر دے، تو معاشرہ کدھر رہے گا؟ مطلب معاشرے کی جڑ کاٹنے والے ایک عمل تھا جو وہ سکھائے، اور وہ بتاتے تھے کہ ہم یہ اصل میں آپ کو سکھا رہے ہیں، اس لیے یہ ہم سے مت سیکھو. وما هم بدوارین به من احد الا باذن اللہ، اور نہیں تھے نقصان پہنچانے والے اس جادو کے ذریعے سے کسی کو مگر اللہ کے اذن کے ساتھ. دیکھیں ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان کا تقاضا ہے، چاہے دوا ہو، چاہے زہر ہو، چاہے جادو ہو، چاہے قرآن کا کوئی عمل ہو، اس کی تاثیر ظاہر ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. تو وہ ٹھیک ہے، سیکھ تو ہاروت اور اس سے رہے تھے، جو 2 فرشتے تھے، لیکن اس کا اثر، اس کی تاثیر کا وہ جو اذن تھا وہ اللہ کے ہاتھ میں تھا. تو اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ دیکھیں وہ ٹھیک ہے، وہ انہوں نے سیکھ بھی لیا، لوگوں کو نقصان بھی پہنچایا، لیکن وہ اصل میں میری اذن کے بغیر نہیں ہوا، وہ میری اذن کے ساتھ ہوا. اذن کے ساتھ کیوں ہوا؟ معاملہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ تو ان کے فسق و فجور کو پٹنے کے لیے وہ دے رہا تھا، جگہ دے رہا تھا، سپیس دے رہا تھا. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے ایسی چیز جو نقصان پہنچاتی تھی انہیں، وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور فائدہ نہیں دیتی تھی. مطلب نقصان دہ چیز تھی، فائدہ مند چیز نہیں تھی. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، اور بلا شبہ وہ جانتے تھے کہ یقیناً جس نے اختیار کیا وہ جادو، مطلب جس چیز کا سودا انہوں نے کیا، مطلب وہ جادو کے بدلے انہوں نے کیا سودا کیا؟ اپنی جان کا سودا کیا. مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَّاقٍ، تو نہیں جنہوں نے یہ سودا کیا، جنہوں نے یہ بری شے خرید لی، اب ان کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے. وَلِبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور یقیناً بری ہے وہ چیز انہوں نے سودا کیا جس کے عوض اپنی جانوں کا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ وہ لوگ جانتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا، اور اگر وہ ایمان لاتے اور بچتے اللہ کی نافرمانی سے، اگر وہ رسپانسبلٹی اپنی دکھاتے ہیں. مطلب دیکھیں یہ کتنی غیر ذمہ داری والی بات ہے. آپ لوگوں کے گھر کے توڑنے کے پیچھے لگ گئے. بی رسپانسبل. اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے اللہ کا، تو کیا ہوتا؟ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو یقیناً بدلہ اللہ کے ہاں بہت اچھا پاتے اپنے لیے.
لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہیں. یہ دیکھیں بڑے مطلب وہ پردرد قسم کا انداز ہے، کاش کہ وہ جانتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. ایمان کا دعویٰ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بس ہم اپنے اندر جھانک لیں ایمان ہے کہ نہیں ہے. دعویٰ تو ہم کرتے ہیں الحمدللہ، ہم مسلمان ہیں، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، لیکن ہماری حالت کیا ہے یہ ذرا اپنی جگہ پہ دیکھنے والی بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے دعوے داروں، لا تقولوا راعنا، مت کہا کرو رائنا، وقولوا انظرنا واسمعوا، اور انظرنا کہا کرو، اور اس سے پہلے کیا کرو، واسمعوا، سنا کرو. مطلب پہلی دفعہ تاکید کے ساتھ سن لیا کرو کہ تمہیں انظرنا کہنے کی بھی ضرورت نہ پڑے. اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ منافقین کی ایک اور خصلت، وہ اس دن اس کا تھوڑا سا تذکرہ بھی ہو گیا تھا کہ ان کی ایک اور خرابی یہ تھی کہ وہ الفاظ کو توڑ مروڑ کر مطلب لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے. اور جب کوئی ان سے کہتا تھا کہ تم نے یہ کہا تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، آپ نے غلط سنا ہے، ہم نے تو اصل میں وہ کہنے کی کوشش کی ہے. تو یہ بات آئی تھی جو بنی اسرائیل کے منافقین تھے ان کے ذہن میں. اب جو بات آ رہی ہے یہ جو مسلمانوں میں منافقین تھے ان کے ذہن میں آ رہی ہے. لیکن مسلمانوں میں جو منافقین موجود تھے وہ کس کے زیر سایہ پل رہے تھے؟ وہ انہی جو بنی اسرائیل کے منافقین تھے ان کے زیر سایہ پل رہے تھے. تو ان کا اثر ان پر بھی آ گیا. تو انہوں نے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فار ایگزامپل کوئی بات کی، کسی تک صحیح آواز نہیں پہنچی، تو وہ کہہ دیتے کہ رائے نہ، کہ ذرا بات کو دہرا دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے صحیح طریقے سے سنا نہیں، یا ہماری طرف بھی ذرا توجہ کیجئے، ذرا دوبارہ ہمیں وہ بات سمجھائیے. اب یہودیوں کے ذریعے کے زیر اثر یہ جو منافقین پل بڑھ رہے تھے، انہوں نے اس لفظ کو بدل دیا. سکھایا انہوں نے کہ رائنا مت بولا کرو، رائینا بولا کرو. اب رائینا کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے چرواہے. رائینا کا مطلب ہے ہمارے چرواہے. تو اے ہمارے چرواہے، رائینا اے ہمارے چرواہے. اور پھر دل میں خوش ہوتے تھے کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا. اور جب ان سے کوئی کہا کرتا تھا کہ یار یہ تم کیا کہہ رہے ہو، تو وہ ایک دم سے اپنی وہی اس خصلت کہ ہم نے تو رائینا کہا ہے، آپ کو ایسی رائینا سننے کو مل رہا ہے. اب یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے. بہرحال اب اس پہ بات کی جا رہی کہ لا تقولوا رائینا، یہ کہا ہی مت کرو، بلکہ کیا کہا کرو، انظرنا. انظرنا کو بدلنا ذرا مشکل ہے. انظرنا کہو کہ ہماری طرف ذرا متوجہ ہو جائے. بلکہ اس سے بھی آخری درجے میں کیا، واسمعوا، کہ سنا ہی ایسا کیا کرو کہ دوسری دفعہ تمہیں مطلب سننے کی ضرورت ہی نہ ہو، پہلی دفعہ صحیح طریقے سے سننا کرو. وللکافرین عذاب علیم، اور یہ جو کافر ہیں، یہ جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، ان کے لیے بڑا دردناک قسم کا عذاب ہے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، اور بالکل بھی پسند نہیں کرتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے شرک کیا، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ نازل کی جائے تم پر کوئی بلائی تمہارے رب کی طرف سے. اب دیکھیں وہ تو اصل میں حسد کے آگ میں جل رہے تھے. اہل کتاب کو تو وہ والی حسد رہ گئی نا کہ یار یہ نبی ادھر کیسے آ گیا، یہ تو ہم میں آنا تھا. وہ اس حسد کے آگ میں جل رہے تھے. ابو جہل وغیرہ کس حسد کے آگ میں جل رہے تھے کہ یار ان کو بس یہی نبی ملا، مطلب انہوں نے ہمارے گھروں کو توڑ دیا، ہماری روایت کو توڑ دیا، ہمارے بتوں کی بے عزتی کی انہوں نے، یہ رسول ہیں نعوذ باللہ اس طرح کی. تو وہ حسرت کی آگ میں جل رہے تھے، اور وہ بالکل بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان پہ اللہ کی طرف سے کوئی رحمت کا نزول ہو. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص فرما لیتا ہے اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے. اب یہ وہ بات ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں بار بار کہا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہدایت دینا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. جس کو ہم نے ہدایت دینی ہوگی، تمہارا کیا کام ہے، وما علینا الا البلاغ، تم پہنچاؤ میری طرف سے، بس یہی تمہارا کام ہے. ہدایت کس کو دینی ہے، یہ میرے ہاتھ میں. تو اللہ نے کچھ فیصلے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے، یہی ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم کیوں حسرت کی آگ میں جل رہے ہو. مطلب یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، بس وہ جس کو چاہتا ہے اپنے لیے خاص کر لیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. مطلب اللہ اس کو خاص کر لیا وہ ایک الگ بات ہے، تم اللہ کے صحیح بندے بنو، وہ تم پہ بھی بہت بڑا فضل کرے گا. اس طرف ذرا اپنی توجہ کو وہ کرو. سر ان کو پتہ نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی کہ
جو اگلا نبی آئے گا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر جائیں یہ تو یہودی تھے تو ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم میں سے نہیں ہوگا. نہیں، اس کا وہ کوئی گمان بھی ان کو نہیں تھا، اور مطلب ان کو یقین بھی نہیں ہے. جب پتہ چلا کہ نبوت ادھر، ان کو یقین بھی نہیں ہے یہ کیسے ہو گیا. مطلب وہ تو دیکھے بہت بڑی غلط فہمی کے اندر مبتلا تھے کہ ہم وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ، یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. جہاں تک کرسچنس کی بات ہے ان کو پتا تھا. وہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان لے کے آ گئے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ان کی بھی سوئی اٹک گئی، ادھر وہ بھی نہیں گئے. لیکن سر میں آپ کو بتاؤں، یہ جو عیسائی تھے یہ تو بہت گمراہ کن فتنے کا شکار ہو گئے تھے نا. وہ تثلیث کا عقیدہ انہوں نے گڑھ لیا تھا، اور مطلب انہوں نے تو کتاب سے انکار کر دیا تھا. سارا اختیار کس کے ہاتھ میں آ گیا تھا؟ پوپ صاحب کے ہاتھ میں آ گیا تھا. وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے. تو ان کی تو راہیں بالکل بگڑ گئی تھی. یہ تو موحد تھے، کتاب کو مانتے تھے، شریعت کو ماننے والے. ہاں خرافات ان میں بہت زیادہ تھی، وہ ہم پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن موحد تھے، شریعت کو مطلب سمجھنے والے تھے، رسالت پر یقین رکھنے والے تھے. انہوں نے انکار کیا اپنے تعصب کی وجہ سے. اچھا اب ایک اور حقیقت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. ما ننسخ من آیت، ہم منسوخ نہیں کرتے کسی آیت کو، او ننسہا، یا فراموش نہیں کرا دیتے اس آیت کو، مطلب حافظے سے نکال دینا. ناتی بخیر منہا او مثلہا، تو لاتے ہیں، لیکن یہ کب ہوتا ہے کہ ہم لاتے ہیں اس سے کوئی بہتر یا اس جیسی کوئی اور آیت، یہ تبھی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اچھی آیت ہے موجود ہے، چاہے قرآن ہو، چاہے کسی اور شریعت کی بات ہو رہی ہو، کسی اور کتاب کی بات ہو رہی ہو، کہ کوئی اچھی آیت ہو ہم اس کو ویسے ہی وہ کر دیں، منسخ کر دیں، یا ویسے ہی تمہارے ذہنوں سے اس کو محو کر دیں، نکال دیں. نہیں، ہم اس کے بدلے میں آپ کو کوئی اور خیر عطا کر دیتے ہیں. علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. مطلب دیکھیں، یہ اس بات کا ہونا کہ ایک آیت اتر چکی ہے، امت کے ذہنوں میں محفوظ ہے، اور اللہ سب کے ذہنوں سے اس کو نکال لے، یہ اللہ ہی کر سکتا ہے نا، یہ اور تو کوئی نہیں کر سکتا. تو علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، تو کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. اچھا اس میں ایک بات ذرا ذہن میں رکھ لیں، جہاں تک دین کی بات ہے، دین اسلام کی بات، کل بھی اس پہ بات ہوئی تھی، 2 دن پہلے بھی اس پہ بات ہوئی تھی، کہ یہ آدم سے لے کر عیدم تک دین الہی ایک ہی ہے. اور وہ کیا ہے؟ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے: ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرہ. یہ دین آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ایک ہی ہے، اس میں کوئی تبدل و تغیر نہیں ہے. البتہ شریعتوں میں فرق رہا ہے، اور شریعتیں کیوں چینج ہوتی رہی ہے؟ کیونکہ دیکھیں انسان جب سے پیدا ہوا تو اس کے ارتقاء کا ایک سفر چل رہا ہے، اس کی ذہنی ارتقاء کا سفر بھی چل رہا ہے، اس کی جسمانی ارتقاء کا بھی ایک، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا اور سوسائٹی کے ایولیوشن کا ایک سفر چل رہا ہے. تو اب دیکھیں، مطلب کل بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت آج بھی اپلیکیبل ہو، یا عیسیٰ علیہ السلام جو کتاب لے کر آئے وہ آج بھی اپلیکیبل ہو. تو یہ چیزیں بدلتی رہتی ہے وقت کے ساتھ، ارتقاء کے ساتھ، لوگوں کے ذہنوں کی چینج ہونے کے ساتھ ساتھ. تو اب ظاہری بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو شریعت تھی ابراہیم علیہ السلام، وہ آج کے دور میں کیا اپلیکیبل ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. اس وقت کے حالات کچھ اور تھے، لوگوں کے ذہن کچھ اور تھے، دنیا کا ماحول کچھ اور تھا. آج کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کوئی دیکھ لیں، مطلب آپ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو اللہ ہے کہ نافذ کر سکیں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری شریعت ہے، وہ لاسٹ ایڈیشن جس کو کہتے ہیں. تو یہی شریعت ہے جو آج کے دور میں آپ کے کام آ سکتی ہے، آپ کو نفع دے سکتی ہے. تو یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے اصل میں اس بات کا کہ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ تغیر و تبدل معاملات میں آتا ہے، سچویشنز میں آتا ہے. اسی کے مطابق ہم پھر کسی آیت کو یا تو منسوخ کر دیتے ہیں یا آپ کے ذہنوں سے محو کر دیتے ہیں، لیکن اس کی جگہ کوئی بہتر چیز آپ کو دیتے ہیں. مطلب ایسا نہیں ہوتا للٹپ کہ بس ختم ہو گئی، نہیں، اس کے بدلے آپ کو کوئی اور چیز دیتے ہیں. جیسے دیکھیں اگر وہ شراب کے حرمت کا سوال اگر سامنے ہم رکھ لیں تو پہلے قرآن میں کس طرح سے کہا گیا؟ یہ نہیں کہا گیا ڈائریکٹ کہ حرام ہے مت پیو. پہلے کہا گیا کہ یہ جو شراب ہے اور یہ جو جوا ہے، اس
میں نفع بھی ہے، اس میں نقصان بھی ہے، لیکن ان کا جو نقصان ہے وہ اس کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ ایک انڈیکیشن آ گئی، مطلب دیکھیں سوال ایک ذہن میں کھڑا ہو گیا کہ اگر واقعی ایسا ہے، آپ کے سامنے ایک بات آ جائے کہ یار میں یہ کام کرتا ہوں، اس میں نفع کم ہے اور نقصان زیادہ ہے، تو آپ ویسے ہی بیک فٹ پہ چلے جائیں گے۔ تو پہلے درجے میں اس طرح کا ایک انڈیکیشن آ گئی۔ دوسرے درجے میں کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، اب ایک اور انڈیکیشن آ گئی۔ مطلب پہلے ویسے ایک جنرل بات بتا دی گئی، اب ایک اسپیسیفک بات بتا دی گئی کہ یہ اتنی بری چیز ہے کہ اس میں نماز کے قریب تم نے نہیں آنا، مطلب اللہ کے قریب۔ نماز کے قریب آنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے قریب۔ نشے میں ہو تو اللہ کے قریب نہیں آنا۔ اب جو سچا مومن ہو ویسے ہی بس اس کے لیے یہ بات بھی کافی ہو جاتی۔ لیکن آخری درجے میں کیا فرمایا کہ کیا اب بھی نہیں چھوڑتے شراب کو؟ تو چھوڑو، آج کے بعد حرام ہے شراب۔ تو دیکھیں یہ ایک سفر طے کرتا ہوا ایک بات یہاں سے یہاں تک آئی ہے۔ یہی حال دین اور شریعت کا ہے۔ دین تو وہی ہے، بہرحال شریعت کا یہی حال ہے کہ جو انسانی ذہن کا ارتقاء ہوتا رہا، یہ اپنا سفر طے کرتے کرتے آج اپنے فائنل ایڈیشن، اپنے آخری شکل میں ہمارے الحمدللہ ہاتھوں میں موجود ہے، جس کو ہم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم پوچھو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوالات، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ جو سوالات پوچھے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے، وَمَن يَتَبَدِّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جس نے کفر اختیار کر لیا، ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلَ، تو یقیناً وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ یہ بہت دور کی گمراہی ہے، سواء السبیل بہت دور کی گمراہی میں وہ جا کے پڑ گیا۔ یہ جو ایک واقعہ ہمارے سامنے آیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر آ گئے تو سرداروں نے کیا کہا کہ ہم تو ہرگز نہیں لیں گے اے موسیٰ علیہ السلام، اس وقت تک جب تک کہ ہم اللہ کو جہراً دیکھ نہ لیں۔ اب اسی طرح کے سوالات مطلب یہ منافقین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے تھے، اس سے ملتے جلتے سوالات۔ تو یہاں اس طرف بات ذرا اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس طرح تم مت کیا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام والے جو تھے بنی اسرائیل، وہ تو حرام خور تھے، تم حرام خور بننے کی کوشش مت کرو۔ اچھا، یہ جو آخر رعایت ہے کہ وَمَن يَتَبَدِّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، کہ جس نے کفر اختیار کر لے ایمان کے بدلے۔ اب دیکھیں یہ بھی ڈائریکٹ ایک ہٹ آپ سمجھ لیں کہ منافق کی حالت کیا ہوتی ہے، وہ کفر اور ایمان کے بیچ رہتا ہے۔ جب ادھر فائدہ نظر آتا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، جب ادھر فائدہ نظر آتا ہے تو ادھر ہو جاتا ہے۔ اب ان کو تنبیہ دی جا رہی ہے کہ جس نے پھر اپنا ایمان کفر سے بدل دیا، فقد ضل سواء السبیل، تو یہ بہت دور کی گمراہی ہے۔ ود کثیر من اہل الکتاب، اور چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ تمہیں تمہاری ایمان کے بعد واپس کفر میں مبتلا کر دیں۔ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جیسے کسی بلی کی دم کٹ جائے تو اس کی پھر کوشش کیا ہوتی ہے کہ سب کی دم کٹ جائے۔ تو یہ جو اہل کتاب تھے ان کو پتہ تو چل گیا تھا۔ دیکھیں اس بات کا واضح ہو جانا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو اپنے بچوں سے زیادہ پہچانتے تھے، اس کے باوجود اس کا انکار کر دینا، تو ان کو دل میں پتہ تو تھا کہ ہم نے غلط کام کر دیا ہے۔ تو اب وہ مسلمانوں سے متعلق بھی ان کا کہ یہ بھی اب ہمارے ساتھ کریں تو بس صحیح ہو جائے گا، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں، وہ آپ کی بات سنیں گے بھی نہیں، بس اپنی باتیں کرتے جاتے ہیں۔ آپ جب ان کو کوئی دلیل دینا چاہتے ہیں آپ کی بات سنیں گے ہی نہیں۔ ان کا مقصد اصل میں یہی ہوتا ہے کہ میری دم تو کٹی بھی، اس کی بھی کٹنی چاہیے، بس میں اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں سننا چاہتا۔ بس ادھر بھی یہی مسئلہ ہے کہ ایسے بہت ہے اہل کتاب میں کہ وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں واپس کفر کے اندر جھونک دیں۔ حسد من عند انفسہم، حسد کی وجہ سے جو ان کی جیوں میں ہے۔ حسد کیا ہے؟ اس کا بار بار مطلب اعادہ ہو رہا ہے کہ وہ تو کچھ اور سمجھتے ہیں، ہو کچھ اور گیا ہے۔ نبوت وہ اپنے اس کے سمجھ رہے تھے اور نبوت مل گئی کسی اور کو۔ من بعد ما تبین لہم الحق، اور یہ ہوتا بھی کب ہے؟ اس کے بعد کہ جب واضح ان پہ ہو چکا ہے حق، بات آپ کے سامنے آ گئی، مطلب وہ قرآن کو پہچانتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، اس کے باوجود کفر کر رہے تھے۔ اب اس پہ مطلب ہدایت کیا دی جا رہی ہے؟ یہ چونکہ منافقوں سے ریلیٹڈ بات ہے نا، یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے،
تو یہاں پہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدایت دی جا رہی ہے کہ فاعفوا واصفحوا، فاعفوا واصفحوا، کہ ان سے درگزر کرو اور ان کو نظر انداز کرو۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اب دیکھیں، ابھی چونکہ مدنی دور کا آغاز ابھی ہوا ہے، مطلب یہ مدنی دور کی صورت ہے۔ جب مدینہ ہجرت ہو گئی تو مطلب ہجرت کے فوراً بعد اس کا نزول شروع ہو گیا، تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ اب مدنی دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ ابھی دیکھیں کشمکش اور مقابلے اور تصادم کے بڑے سخت مراحل آنے والے ہیں، اور چونکہ تمہارا جو اصل دشمن ہے، جو تمہارا اصل وہ ہے، وہ کون ہے؟ وہ اہل مکہ ہیں، جو کفار ہیں، اور وہی تم سے جنگ کرنے کی نیت بھی رکھتے ہیں، اور وہ اپنے بھاری فوجوں کے ساتھ آئیں گے تم سے جنگ کرنے کے لیے۔ تو ابھی تو تم ان سے نبرد آزما ہونے کی تیاری کرو، پہلے ان سے نمٹ لو۔ یہ جو آستین کے سانپ ہیں، ان سے ابھی عفو درگزر سے کام لو، ان کو فی الحال اگنور کرو۔ ہاں آگے کیا فرمایا؟ حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ لے کر آئے اللہ اپنا فیصلہ۔ کیا مطلب کہ وہ فتح جب آ جائے، جب تم ان پہ فتح حاصل کر لو تو اس کے بعد پھر ان کی بیخونی بھی کر دینا۔ تو یہ مدنی دور کے اوائل میں یہ ہدایت دی گئی تھی کہ یہ جو منافقین ہیں ان سے آپ درگزر کریں، ان کو نظر انداز کریں فی الحال۔ حتی یاتی اللہ بامرہ، حتیٰ کہ وہ امر آ جائے اللہ کا کہ آپ کو کفار پر ایک غلبہ مل جائے، اس کے بعد پھر ان سے نمٹ لینا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، ادا مت کرو، نماز قائم کرو۔ وآتوا الزکاۃ، اور ادا کرو زکوٰۃ کو۔ وما تقدموا لانفسکم، اور جو بھی تم آگے بھجواؤ گے اپنے لیے، من خیر، خیر میں سے، تجدوا عندہ، تو تم پاؤ گے اس کو اللہ کے ہاں۔ مطلب یہ رائے گاہ نہیں جائے گا، یہ قرض کا سودا تو ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بس کرتے جاؤ اور آگے کچھ نہیں، آگے وہ تمہیں ملے گا بھرپور طریقے سے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اور بے شک اللہ جو کچھ کہ تم کر رہے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ وقالوا لن يدخلوا الجنة الا من كان هودا او نصارى، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں مگر صرف وہ جو یا تو یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا۔ مطلب یا یہود یا عیسائی ہوگے تو جنت میں جاؤ گے، ورنہ جنت میں یہ اب سرٹیفکیٹ بھی بانٹنے لگے۔ وہ مسلمانوں کو ڈیفرنٹ طریقوں سے وہ ٹانٹ کرتے تھے نا کہ تم جنت میں جا ہی نہیں سکتے جب تک کہ یہ نہ کر لو۔ تلک امانیہم، یہ اللہ کا تبصرہ ہے، یہ ان کی وشفل تھنکنگ ہے، اسی جلیبیوں میں ان کو رہنے دو، کرنے دو جو بھی کرتے ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، اب اللہ فرما رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ اگر واقعی ایسی بات ہے تو اس پہ کوئی دلیل لے کر آؤ۔ دلیل کہاں سے؟ کتاب سے۔ ان کے ہاتھ میں کتاب تو تھی نا، تورات، تو ان سے کہا کہ تورات سے ہی کوئی دلیل لے کر آ جاؤ، یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ اس طرح کی بات ہے، تورات سے کوئی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو، یعنی کہ پتہ ہے تمہیں کہ تم غلط کہہ رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، لیکن جس طرح کہ تم کہہ رہے ہو کہ تم صحیح ہو تو پھر لاؤ کوئی برہان، کوئی دلیل لے کر آؤ۔ بلا، اب دیکھیں ایک اور یونیورسل ٹروتھ، ایک اور حقیقت اللہ سامنے لے کے آ رہا ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، کیوں نہیں، جس نے بھی جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے سامنے، وہو محسن، اور وہ محسن بھی ہو، احسان کے درجے کو پانے کی کوشش بھی کرتا ہو، یعنی کہ اس کا رویہ خلوص پر مبنی ہو، اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا اس میں کوئی منافقت نہ ہو۔ یہ بندر کی بات ہے نا، یہ میں اپنے آپ کو جان سکتا ہوں، آپ اپنے آپ کو جان سکتے ہیں، ذرا اندر جان کے دیکھیں کہ کیا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، کہ اگر ایسا ہے واقعی کہ تم نے واقعی اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے اور تم محسن بھی ہو، فلہ اجرہ عند ربی، تو اس کے لیے اس کا اجر اپنے رب کے پاس بھرپور قسم کا اجر تمہیں ملے گا۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ کوئی خوف ان پر ہوگا اور نہ ہی ان کو کسی غم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب آگے دیکھیں سر جی، ایک اور ان کی کنٹراڈکشن ذرا دیکھ لیں۔ اوپر کیا فرمایا ان یہودیوں نے کہ جب تک تم یہودی یا نصرانی نہیں ہوگے تو تم جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ اب ذرا کنٹراڈکشن کا حال دیکھیں۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، کہ یہود نے کہا کہ یہ جو نصارہ ہے یہ کسی شے پہ نہیں ہے، ان کے کوئی بنیاد نہیں، یہ ہوا میں ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ نے کیا کہا کہ یہ جو یہود ہیں یہ ہوا میں ہے، جلیبیاں بنا رہے ہیں، مطلب ان کے کوئی بنیاد نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ دونوں کتاب پڑھنے والے ہیں، جیسے یہ بریلوی اور دیوبندی، ہاں ایگزیکٹلی۔
وہی وہ نال بالنال والی مثال ذہن میں رکھ کے وہی کچھ ہوگا جو ان کے ساتھ ہو چکا ہے، وہی کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اور اسی طرح کی بات انہوں نے بھی کی جو کچھ نہیں جانتے. اب کفار پہ یہود کہتے تھے کہ عیسائی کسی بنیاد پر نہیں ہے، عیسائی کہتے تھے کہ یہود کسی بنیاد پر نہیں ہے، کفار مکہ کہتے ہیں یہ دونوں کسی بنیاد پر نہیں ہے، یہ دونوں وہاں پہ. تو اللہ ان تینوں کی نفی کر رہا ہے کہ یہ ان تینوں کا یہ حال ہے. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بس اللہ ہی اب ان کے بیچ فیصلہ کرے گا. ان کو سب کو پتہ چل جائے گا کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. فی ما کانوا فیہ یختلفون، یہ جن چیزوں میں اختلاف کر رہے ہیں یہاں پہ، بس اللہ ہی اب ان کے مابین فیصلہ کر دے گا. اب دیکھیں اس میں یہ ایک بات آپ نوٹ کر لیں کہ جدید عیسائیت جو ابھی امریکہ میں ایک بڑی طاقت کے طور پر سامنے آ رہی ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جو عیسائیت کو جوڈائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ لفظ ذرا ذہن میں رکھ لیں، عیسائیت کو جوڈائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. عیسائیت کے ساتھ ایک معاملہ ہوا تھا. کیا معاملہ ہوا تھا کہ یہ جو رومن کیتھولک ہیں انہوں نے کتاب کو تو چھوڑ دیا تھا. انہوں نے سارے اختیار کس کو دے دیا تھا؟ میں نے بھی آپ کے سامنے بات، پوپ کو دے دیا تھا. وہ جس شریعت اس کے ہاتھ میں دے دی تھی، تو جب شریعت پوپ کے ہاتھ میں چلے گی کتاب کا کیا بنا؟ چھوڑ دیا نا. تو انہوں نے تو کتاب کو چھوڑ دیا تھا. لیکن یہ ہے کہ پروٹیسٹنٹس کا ایک طبقہ اٹھا ان کیتھولکس میں، انہوں نے پھر بائبل کی طرف توجہ کو اپنے مبذول کرایا کہ نہیں، کتاب کے بغیر تو مطلب یہ تو جہالت ہے. دیکھو ان کو احساس ہو گیا تھا یہ تو جہالت ہے کہ ایک بندے کے ہاتھ میں، مطلب خدائی فیصلے آپ نے ایک بندے کے ہاتھ میں دے دیے، اور ٹرینیٹی کا بہرحال اس پہ. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو پروٹیسٹنٹس ہیں یہ اب آہستہ آہستہ اپنی اس کی طرف واپس آ رہے ہیں، اپنی کتاب کی طرف واپس آ رہے ہیں. اور صرف اپنی کتاب انجیل کی طرف واپس نہیں آ رہے بلکہ یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی طرف بھی واپس آ رہے ہیں. کیونکہ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی تو ہماری کتاب تھی، ہمارے لیے نازل ہوئی تھی. موسیٰ علیہ السلام کو تو وہ مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں. تو یہ وہ طبقہ ہے پروٹیسٹنٹس جو اس وقت جیو کے ساتھ بالکل الائن ہے. یہ جو تھرڈ ٹیمپل کی باتیں ہو رہی ہیں اس میں یہ جو پروٹیسٹنٹس ہیں یہ ان کی پوری مدد کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ اس تناظر میں ایک بات میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی وہ رکھ دی. آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، کل انشاءاللہ اس سے پہلے اس سے آگے پھر کچھ سبق دیکھیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.